ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في كتابه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ گرامی برابر عزیز، نہج البلاغہ مولا کائنات امیر المومنین کا ایک کلام اور خطبات کا مجموعہ ہے، جس کے پہلے خطبے میں امیر کائنات خدا کی معرفی کرا رہے ہیں، اور ایک طویل خطبہ ہے جس خطبے کے 3 جملات کا ابھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، لیکن عنوان گفتگو پہلا جملہ قرار دیا جائے گا، جس میں امیر کائنات یہ فرما رہے ہیں اول الدین معرفت، یعنی دین کی آغاز اس کی معرفت سے ہے، اس کی معرفت سے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وکمال معرفته التصدیق به، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی معرفت کا کمال کیا ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، وکمال تصدیق به توحید، اور اس تصدیق جب اپنے کمال کے مرحلے میں پہنچے گی تو ہم توحید کے مرحلے میں تازہ قدم رکھتے ہیں، یعنی توحید کے مرحلے سے پہلے 2 مراحل اور ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس معرفت کی تصدیق۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب یہ تصدیق اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو ہم تازہ قدم رکھتے ہیں توحید کے مرحلے میں۔ اور پھر اس خطبے میں امام نے مفصل یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کیا، توحید ہے کیا۔ اس کے بعد امام نے بتایا ہے کہ خدا کے اوصاف کو نفی کیجیے، حالانکہ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رشید ہے، وارث ہے، ہزار نام ہے اور اوصاف۔ ان اوصاف کے ذریعے ہم خدا کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ اوصاف جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے وہ تمام تر اوصاف انسان کے اندر ڈالا ہے، اور ہم اپنے اوصاف سے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے اس کو جب مطابقت دیتے ہیں اپنے پروردگار سے تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے، یعنی ہم بھی رحیم ہیں، ہم بھی کریم ہیں، لیکن ہماری رحمانیت کا درجہ بہت ہی پائن لیول پر ہے، اور یہی درجہ اگر بے نہایت کر دیا جائے تو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن ہم اتنی عالی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، موضوع گفتگو قرار دے رہے ہیں پہلے جملے کو، کیونکہ امیر کائنات کا کلام ہے تو اس میں اور گہرائی پائے گا۔ اور گرامی ہم یہ دیکھیں گے امام علی فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی آغاز معرفت ہے۔ کس کی معرفت؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میرے اہل سنت بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی ایک دل میں تمنا لے کر آئے ہیں کہ مولا حسین کی عزاداری سے مستفز ہوں۔ ہم یہ بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی کو بھائی نہ کہو، نفس کہو، یہ ہماری نفس ہے، ہماری جان ہے، یعنی وہ ہے جو جدا نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ امیر کائنات کے کلام سے آپ بھی مستفز ہوں گے، ہم بھی مستفز ہوں گے، سب آپ پر جب ہم کہتے ہیں کہ دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہے تو یہ بات ذہنوں میں آتی ہے کہ معرفت ہے کیا؟ معرفت ہے کیا؟ معرفت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر کئی مراتب پائے جاتے ہیں۔ یہی معرفت ہے جو ایک دم بیکار لیول پہ اور پائن لیول پہ اگر ہوگی تو ہم کہیں گے کفر، یعنی ایک انسان کافر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو سمجھ کر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو کہیں گے کافر۔ یہی معرفت اگر اس لیول پہ ہوگی کہ اللہ کا انسان منکر ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ لامذہب ہے،
یہی معرفت اگر ظاہری اسلام رکھے گی اللہ کی معرفت اور دل میں کفر ہوگا تو ہم کہیں گے منافق. یہی معرفت جب تسلیم کر لے گا انسان اللہ کو تو کہیں گے مسلمان. اور جب مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی بات اللہ کو قبول کرنے کے بعد جب عملی جامہ پہنائیں گے تو ہم کہیں گے مومن. تو یعنی معرفت بدلتی چلی گئی. اور آپ دیکھیں کہ ظاہر میں جو انسان ہے کوئی کافر ہوگا, کوئی لا مذہب ہوگا, کوئی مومن ہوگا, کوئی منافق ہوگا تو کوئی مسلمان ہوگا. جیسی معرفت ویسا درجہ ویسی سزا اور جزا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کو ماننا اور ہے اور اللہ کی معرفت رکھنا اور ہے. اللہ کو ماننا اور ہے اور اللہ کی معرفت رکھنا کہ اللہ کیسا ہے یہ اور ہے. کبھی کبھی ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, جرنی ہماری لمبی ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو تھوڑا لبرل ہوتے ہیں, ہندو ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب تو ایک ہی ہے, جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہی ہیں, جانا تو ایک ہی جگہ ہے. بالکل نہیں, جیسے آپ ہیں ویسے ہم نہیں, اور جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہو نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نظر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی ایک کو مانتے ہیں جس کو آپ مان رہے ہیں, لیکن ماننا اور ہے اور معرفت کا ہونا اور ہے. اب آئے عزیزان گرامی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک شخص, بوڑھا شخص, مسلمان اور شیعہ, مسلمان اور شیعہ, عمر 80 سال. جب ان سے ملاقات کرنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ نماز نہیں. اب سوال ہوا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ ٹارچر نہیں کرے, میرا اللہ اپنے بندے کو ٹارچر نہیں کرتا. دیکھیے کبھی کبھی جملہ صحیح ہوتا ہے لیکن جملے کے پیچھے کی حقیقت غلط ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے میرا اللہ ٹارچر نہیں کرے گا. کیوں؟ ٹارچر اگر کوئی کرا یہ ظلم ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرا اللہ ٹارچر نہیں کرے گا. یہ اصول کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ نماز واجب ہے اور سب کچھ بتا چکا, اتمام حجت کر چکا, اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ سزا دے گا. اس سزا کا دینا عدالت ہے, اس سزا کا دینا عدالت ہے. اور اللہ اگر سزا نہ دے تو یہ کہیں گے ظلم ہے. تو جانے گرامی ایک مسکنسپشن تھا ان کے ذہن میں کہ میرا اللہ ٹارچر نہیں کرے گا. بالکل اللہ ٹارچر نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جب اپنے قانون کی وضاحت کر دی ہے تو پھر اس قانون کا حساب کتاب ہوگا. پھر انسان اپنا دامن نہیں کھا سکتا ہے. اور اگر انسان یہ کہہ رہا ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم شیعہ ہیں, تو بس میرا یہ کہہ دینا کہ ہم شیعہ ہیں یہ کافی ہے, بھلے ہی میرا عمل جیسا ہو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف بات ہے. ایک سلوات پر محمد ایک روایت آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام یہ کہ اللہ ہرگز اس انسان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ کی معرفت نہ رکھتا. اب موصول کیا ہے؟ معرفت اصل. اللہ ہرگز اس انسان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہو. اب بہت سارے ایسے کافر مل جائیں گے, منافق مل جائیں گے, حتیٰ مسلمان مل جائیں گے جو کیا عمل کو بہت انجام دے رہے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کڑی دھوپ میں پانی پلا رہے ہیں, لوگوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے من یکفر بالایمان
حبط عملہ، جو کوئی بھی دائرۂ ایمان سے خارج ہوا اس کے تمام اعمال حق اور برباد ہو جائیں۔ اب اگر ایڈیسن نے بلب کا ڈسکوری کر دیا تو بلب سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، پوری دنیا مستفیض ہو رہی ہے، لیکن کیا اگر صحیح العقیدہ نہیں مرا ہوگا تو تمام اعمال حق، نابود اور برباد، چاہے آپ ہزار نیکی کیوں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں، وہ انسان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے جس کا جو اللہ کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ اور آگے پھر کیا کہا، اسی طرح سے اگر کوئی انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہو لیکن وہ عمل انجام نہ دے رہا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کے بھی اعمال قبول نہیں کیے جائیں۔ اب دیکھیں، عقیدہ صحیح ہے، عمل نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، عمل ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے امام نے کیا کہا، اگر ایک انسان اللہ کی حقیقی معرفت رکھتا ہو تو وہ معرفت انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ عمل انجام دے، اور اگر اس کے باوجود بھی انسان عمل انجام نہیں دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی حقیقی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ ایک سوال ہے، اب بات کی سمجھ میں آئی کہ اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے اور اللہ کے معرفت کے ذریعے سے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور اگر عملی جامہ نہیں پہنایا، عمل انجام نہیں دیا تو ایسی معرفت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم نے بہت تفکر کیا اس کے اوپر، اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو کیا ایسا ممکن ہے وہ عمل انجام نہ دے؟ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے اور انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، محمد و آل محمد کو مانتا ہے، اور اس کے بعد اگر انسان عمل انجام نہ دے تو اس کی یہ کوتاہیاں اس کو آہستہ آہستہ دائرۂ اسلام سے خارج کرتی ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو وہ اس عقیدے پہ نہیں مرتا ہے جو صحیح عقیدہ، اور جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر امام کی شفاعت ہی نہیں ہوگی۔ اس سے بات پر توجہ کرنے کی بات ہے کہ امام کے اس جملے کی گہرائی کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ کیونکہ ایک طرف ہم امیر کائنات بتا رہے ہیں کہ دین کے آغاز معرفت الہی سے ہے، اور دوسری طرف امام یہ بتا رہے ہیں کہ معرفت الہی کے ساتھ ضروری ہے عمل، اور عمل ضروری ہے اگر صحیح معرفت ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز اگر انسان لے کے چل رہا ہے، دوسری کی کمی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب سوال ہوتا ہے، ایک انسان جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جب اللہ کی معرفت رکھے گا تو اس کے نزدیک میں اللہ کی معرفت کا امپورٹنس ہوگا، اللہ کی معرفت کا امپورٹنس ہوگا۔ تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام معارف جو دنیا میں موجود ہیں ان کا بیس کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، ان کا پلر کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا معرفت اللہ حق معرفت ہے، یعنی اللہ کی معرفت جو معرفت کا حق۔ اب یہاں سے تھوڑا ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ کیسے؟ جوان بچوں کی، ہمارے جوان بچے، میرے بھائی، یہ لوگ جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں۔ کئی گھرانہ ایسا دیکھا ہے کہ بورڈ کا ایگزام آیا، روزہ چھوڑوا دیتے ہیں، نماز چھوڑوا دیتے ہیں۔ یہ حق والدین کو کس نے دی؟ کیا شریعت کی طرف سے کوئی اجازت ہے کہ بورڈ کے ایگزام کے لیے ہم بچے کا روزہ چھوڑوا دیں یا نماز چھوڑوا دیں؟
ہمارے جوان بھائیوں کو اور بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر لیٹ نائٹ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس حد تک اسٹڈی کریں اور اس میں اتنا ایفرٹ لے آئیں اور اس کی ایفیشنسی ایسی ہو کہ ہماری صبح کی نماز نہ ادا نہ ہو اور ہمارا روزہ قضا نہ ہو. مثال کے طور پر 1 مہینے بعد رمضان آنے والا ہے تو ہمارے پڑھائی کی اسپیڈ ابھی سے ڈبل ہو جانی چاہیے تاکہ کل کو اگر ہم روزہ رکھیں تو یہ پڑھائی ہیمپر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بیلنس لائف. اس کو کہتے ہیں بیلنس لائف. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جب دنیا کی بات آئی تو ہم دین کے تمام تر احکام کو بھول گئے اور جب ایسا نہیں ہوگا دونوں کو بیلنس اگر لے کے چلیں گے تو ہم کہیں گے ہم اللہ کے حقیقی معرفت ہے. ایک طرف دین ہے, ایک طرف پڑھائی ہے, ایک طرف سختیاں ہیں اور دوسری طرف حجاب ہے, امتحان ہے, دھوپ ہے. تو انسان کی زندگی میں بیلنس ہونا ضروری ہے. جب یہ بیلنس ہوگا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا عمل اس عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے جو عقیدہ محمد و آل محمد نے ہم تک ہوتا ہے. ایک سلوات اب عزیزان گرامی, جو انسان صحیح العقیدہ ہوگا, اللہ کی حقیقی معرفت رکھے گا, وہ انسان کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ سوال. اس کے نزدیک قرآن کی آیات مصداق ہوں, وہ قرآن کی آیات پر عمل کر رہا ہوگا. کیسے عمل کر رہا ہوگا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو ہے دیکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے کیا بتایا اور اس کی اسی مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں. ایک طرف امام کہہ رہے ہیں آپ کی معرفت بھی صحیح ہونی چاہیے, عمل بھی ہونا چاہیے, اور دوسری طرف قرآن یہ فرما رہا ہے علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اب اگر ایک انسان اس چھوٹی سی آیت پہ, مختصر سی آیت پہ اگر یقین رکھ لے تو ساری مشکل ہے, ساری مشکل ہے. یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پائے گا. جب ہر وقت اور ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے گلیوں میں, بازاروں میں, گھروں میں, جب انسان یہ تصور کرے گا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, تو پھر انسان کا ممکن نہیں ہے کہ عمل اس کے عقیدے کے مخالف ہو جائے. ممکن ہی نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام, ہمارے مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں. کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑ کر رکھیں, اور جب ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے اللہ سے جوڑ کر رکھیں گے تو گناہ کے امکانات ختم ہوتے چلے جائیں گے, بالکل ختم ہوتے چلے جائیں گے. دنیا بھر کی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی, یقین مانیں. اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے, کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کرتے رہیں گے تو پڑھیں گے کیا, بالکل غلط ہے. انسان اگر گناہوں سے بچ جائے گا, یقین مانے جو چیز وہ 10 گھنٹے میں پڑھ رہا ہے اس کی ایفیشنسی 2 گھنٹے میں ہو جائے. اس کا ذہن کام کرنے لگے گا, اس کا تصور, اس کا ذہن بہت, اس کے ذہن میں الگ الگ اشکالات آئیں گے, سوال آئیں گے, اس کے فہم بڑھ جائے گا. اور گناہ انسان کے عقل پہ پتھر ڈال دیتا ہے, اس کے تفکر میں ایک الگ چار چاند لگے گا. لیکن جب ایک بندہ صحیح العقیدہ ہو اور اپنے عقیدے کے حساب سے جو عقیدہ محمد و آل محمد سے ہم تک پہنچا ہے, عملی جامہ پہناتا ہے اور ہر وقت اس آیت کو مصداق بنا لیا کہ ہم جب چل رہے ہیں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جب سو رہے ہیں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جب ہم لیٹے ہوئے ہیں, ہم گلیوں میں ہیں, بازاروں میں ہیں, پھر اس زبان سے گالی اور برے الفاظ نہیں خارج ہوں گے. ہر کسی کے لیے خاص احترام ہو, ہر کسی کے لیے. پھر انسان کائنات کو ایک الگ زاویے سے دیکھے گا, ہر ایک چیز کو مخلوق خدا کے اعتبار سے دیکھے گا, اور ہر ایک چیز کی
ایک الگ اہمیت ہوگی اس کے ذہن میں، انسان کے علاوہ حیوان کی بھی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہمارے مشاہدین کیا کہتے ہیں، سڑکوں پہ اگر ٹوٹی چل رہی ہے تو اس کو پیر نہ رکھو، آج ایک دھرم بن گیا، ایک مذہب بن گیا اس کے اوپر بہت دھرم کہ کیڑے کو نہ مارو۔ ہمارا مذہب کیا اجازت دیتا ہے کہ ایک جانور جس کو آپ نہ کھانا ہو اس کو بے وجہ مار دو؟ اسلام کہتا ہے اسراف حرام ہے، ہر ایک کا احترام، جانور کا بھی احترام ہو جائے گا، درخت کا بھی احترام ہو جائے گا اگر اس آیت کو مصداق تو انسان کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہو جائے گا اور انسان کا شعور ایک ایسے معیار اور ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے گا جس کا وہ خود تصور نہیں کیا ہوا اس نے۔ اور اگر یقین نہیں ہے میری ان باتوں پر تو 40 دنوں تک اس کو پریکٹس میں لا کے دے۔ ایک بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، فالتو کی باتوں سے پرہیز کرے اور پھر پڑھائی کرے، یقین مانے اس کی پڑھائی کی ایفیشنسی دیکھے کیا ہو جائے، بہت ہی ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ یہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ گھر پہ دیکھیے مائیں بچے کے کان میں کیا کیا بھرتی رہتی ہے، تو جب آگ جلے گی تو دھواں اٹھے گا تو چھت کالی ہوگی، اور جب یہ سیاہی بچے کے دل پہ جمے گی تو ایک دن کیا ہوگا، بچہ بھڑک جائے گا۔ پھر بچے ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کی ہم بات کریں، جو خاندان میں اختلافات آپ دیکھیں گے یا رشتے داروں میں، یا آپ دیکھیں گے کہ بچہ ہے یا خاندان میں ایک بھائی جس کے بھائی کا احترام نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان وجوہات پہ غور کریں، وجہ ہی یہی ہے کہ عقیدہ تو پہنچا لیکن عمل عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام غیبت کے لیے منع کر رہا ہے، ہم غیبت کرتے ہیں۔ اسلام تہمت کے لیے منع کر رہا ہے، ہم تہمت کرتے ہیں۔ اسلام برائیوں سے دور رکھنے کو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم شیعہ علی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت مولائی ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام نہیں کہیں گے، جو دین ہم نے پہنچایا ہے عقیدے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ میرے شیعہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ان کے اعمال میرے بتائے ہوئے کلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح سے ایک آیت اور آپ کی ذہنت قرآن میں کیا کہا گیا، فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو۔ یہ ہے معرفت الہی کہ اگر ہم عمل سے خالی ہو جائیں تو ہمیں حقیقی معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ معرفت حقیقی تبھی کہلائے گی جب ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں اللہ گرامی، جب یہ امام سے سوال ہوا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو انہوں نے کہا توحید اور ہم اہل بیت، توحید اور ہم اہل بیت۔ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا پھر وہ تفرقہ ایجاد ہی نہیں کرے۔ اب اس آیت کو ہم لے کر جاتے ہیں ایک گلوبل لیول پہ، یعنی جب کبھی بھی اس آیت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل سنت بھائی سے تفرقہ ایجاد نہ کریں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی سے قرآن کروانا کہ دیکھو آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو، مل جل کر رہو۔ آج دیکھیں دشمن کس طریقے سے ہمارے اندر نفوذ کر گیا ہے، اور آج جب یہ اہل سنت بھائی میرے اس پر ادب بنائے تو دل کتنا خوش ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ بیٹا اہل سنت آیا کرتے تھے مجلسوں میں اور ہم نے پتہ نہیں کیا بدکلامی کر کے ان کو یہاں سے دور کر دیا، اور اسی طریقے سے ہم لوگ اہل سنت کے میلادوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک اتحاد تھا۔ جب خدا لائبریری کے ڈائریکٹر سے ملاقات تھی اور اس نے یہ سوال کیا کہ ایران کا جو موومنٹ تھا اتحاد کا وہ کہاں کامیاب ہوا، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب ہم اپنے محلے کو اور اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اتحاد پہلے تھا وہ اب نہیں رہا، اب ہم نے اپنے اتحاد کو ختم کر دیا۔ جب امام حسین خود جیسے شخص کو جس نے ان کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی اس کو اجازت دے رہے تم آ جاؤ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اہل سنت بھائی کو روکنے والے؟ بالکل ہاں۔
یہ تھا معاشری یعنی گلوبل لیول پہ گفتگو شاید. لیکن اپنے گھر کے لیول پہ آ کے دیکھیں کہ ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کریں. ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتے ہی بھائیوں کی جو آپس میں اتحاد اور مضبوطی اور محکم جو رشتہ تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے. کیوں کمزور ہوتا ہے؟ جبکہ قرآن کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفرقوا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو تھاما، توحید کو تھاما، اپنے اماموں کو تھاما، پھر یہ تفرقہ کیسے جاتا ہے کہ بھائی بھائی کی عزت نہیں کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے باپ کے گزر جانے کے بعد آپ یقین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا بہنوں کی وہ عزت رہ جاتی ہے گھر میں جو باپ کے زمانے میں تھی؟ ہم تو مشاہدہ کر رہے ہیں نا، ہم اپنے میری ماں بھی کسی بھائی کی بہن ہے، میری بھی کوئی بہن ہے، میری پھوپھی بھی میرے والد کی بہن ہے. تو انسان جب اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد مشاہدہ کرے گا تو انسان یہ دیکھے گا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا عمل کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے. بھائی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بہن احسان ہو گئی میرے اوپر، اور بہن کا دل بھائی کے لیے تڑپتا رہتا ہے. یہی اتحاد تو ہے جس کی طرف یہ آزاداری لے جانا چاہتی ہے. یہ کربلا جس کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. اور جان گرامی اس آزاداری سے اگر ہم یہ نہیں لے کر اٹھیں کہ عقیدے سے عمل کی مطابقت ہونا چاہیے، اگر لے کر اٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر لے کر نہیں اٹھیں تو پھر یہ آزاداری کا ثواب ہم نے اپنے اختیار سے بہت کم کر دیا. اسی ثواب کو انسان لامحدود کر سکتا ہے اپنی حرکت اپنے معاشرے کے مومنین بھائی سے صحیح کر، اپنے اعمال کو اپنے مومنین بھائی کے ساتھ صحیح کرے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال. اور اس سب امیر مومنین کے اس کرنے پہ ہم نے بہت غور کیا. 3 اشیاء مسلسل اسی موضوع پہ ہم نے پڑھا ہے. پہلا اشیاء پٹنہ میں تھا، اب الدین عمارت و کمال عمارت، یہ تصدیق کو بھی اور کمال تصدیق کو بھی توحید، لیکن وہاں پہ جہد توحیدی جہد، اس کے بعد بہرائش میں، اور اب یہاں. لیکن انسان گرامی انسان جب کچھ تقریر کرتا ہے، یہ مولانا گواہ ہیں، تو انسان ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی ان چیزوں پہ متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان، اور اپنی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہے، یعنی آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہم نصیحت کر رہے ہیں. یہ آزاداری اور یہ پیغام اور یہ تقریر خود میری ذات کے لیے نصیحت ہے. کبھی کبھی تو ایسے جملے اس ممبر سے صادر ہو جاتے ہیں جو بعد میں انسان سوچتا ہے یہ تو سوچتا ہی نہیں ہے، یہ تو الہام تھا، یہ تو عطا تھی. اور پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے کہ کیا جو ہم لوگوں کو بول رہے ہیں ہم خود اس پہ گامزن ہیں، ثابت قدم ہیں. یہ چیز خود انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. تو جانے گرامی ہم اس بات پہ متوجہ ہو جائیں کہ ہر ایک محرم ہمارے زندگی کے لیے ایک حیات ہے. اور زندگی کی حیات کیا ہے؟ زندگی کی حیات کیا ہے؟ زندگی کی حیات یہ ہے کہ اپنی روح کو کمال تک پہنچا دے. روح کمال تک کب پہنچے گی؟ بالکل دو دو چار بات، جب اللہ کے اس احکام کے انسان تابع ہو جائے گا جو اللہ نے ان کو بتایا ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو ہم 50% کامیاب ہو گئے. ہم نے اگر اپنا عمل سدھار لیا تو جو بچا ہوا 50% تھا وہ بھی صحیح ہو گیا. جیسے ہی یہ 100% ہو گیا روح کمال ہے. اب روح ظاہراً اس جسم تک محدود ہے، لیکن یہ روح کو ہم نے وہ غذا عطا کر دیا جو اس روح کی ضرورت تھی. اب یہ روح اپنے حقیقی رب کی معرفت عطا کر دے گی اور لامحدود ہو جائے گی. کمال ایک سر بات بس کائنات میں ہر ایک خاندان کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کون سا خاندان پرفیکٹ، کون سا خاندان پرفیکٹ. قرآن میں کہا گیا ہے نا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول کو نمونہ عمل قرار دیا۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی نے بھی کسی کو بھی پکڑا وہ گمراہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے خلافت کا نظام قائم کیا دنیا میں، تو یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں اور دین کا کوئی محافظ نہ بنا۔ تو ایک دین وہ ہے جس کی معرفی رسول خدا کرنا ہے، اور ایک دین وہ ہے جو الیکشن سے نکلا، ووٹنگ ہو گئی، الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر الیکشن سے ہی ہر کچھ ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو پھر مودی صاحب کو بنا دیجیے خلیفہ، مودی صاحب کو خلیفہ بنا دیجیے۔ تو اسلامی گرامی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ نبی جو ہر ایک گناہ سے خالی ہے وہ بنا کسی رہنما کے بنائے ہوئے دنیا میں ہے۔ تو جب نبی کے بنائے ہوئے رہنما کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان عصمت سے بھرا ہوا ہے، طہارت سے بھرا ہوا ہے، کسی بھی دو اماموں میں آپس میں کلیش نہیں ہے۔ حتیٰ امام کے خاندان کے افراد میں بھی جو صحیح العقیدہ ہیں ان میں بھی آپس میں کلیش ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہم دیکھتے ہیں کربلا میں۔ کربلا کیا؟ کربلا اصلاح الہ الا اللہ، جو انسان کے زبان تک محدود رہ جاتا اس کو امام حسین نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر زندہ نہیں تو کون سا اسلام ملتا؟ وہ اسلام ملتا کہ جب ٹرمپ آئے تو اپنی عورتوں کو اس کے سامنے ناچ نچوا دے۔ یہ اسلام مل جاتا۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے ہم مختصر سے لوگوں کو اس صحیح عقیدے کی معرفی کرایا اور صحیح عقیدے سے آشنا کرایا، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اعمال صحیح ہو۔ بے شک ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، ہمارا عمل بھی صحیح ہو۔ اسی لیے ہم کبھی بھی کسی بھی ظالم کے آگے سر نہیں ہوتے۔ اور بس جب ہم ناچیز اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے ہیں تو پھر کائنات کا امام کیسے جھکا؟ کائنات کے امام نے رسول اللہ کے دین کی محافظت، جس دین کو نابود کیا جاتا ہے۔ ایک عظیم غم اور اس سلسلہ محرم کا ہم سنیں گے کس طریقے سے امام نے ہر دن قربانیاں، صبح سے عصر تک قربانیوں کا سلسلہ۔ یہ جوان سوال کرتے ہیں آزاداری کیوں؟ فیضان گرامی یہ آزاداری، پہلی آزاداری اس وقت منائی گئی جب امام حسین ایک ایک شہید کے لاش کھڑے ہوئے اور آنسو بہانا ہے۔ تو امام کی بہن مجھے کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آپ کا کٹا مبصر میرے سامنے لائے۔ ہاں باب رضا، لیکن باب رضا آپ سید سجاد کی آزاداری پہ غور کریں، اس طریقے سے سید سجاد نے مولا کی آزاداری کی۔ سید سجاد صبح سے مغرب کا روزہ رکھتے ہیں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور امام کہتے ہیں قتل الحسین جوعان، حسین کو بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ قتل الحسین عطشان، میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں باب رضا، حسین سید سجاد گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ انسان مدد مانگ رہا ہے۔ اے شخص کون ہے؟ بڑے تسلی کے ساتھ مسائل سنیات کرنا ہوگا۔ اے شخص کون ہے؟ اس نے کہا میں غریب الحسن۔ بس اس لفظ کا سننا تھا اور امام طلب تھے۔ امام نے کہا کہ بتا وہ کس شہر میں ہے؟ کہا میں مدینہ الرسول میں ہوں، یہ رسول کا شہر ہے۔ کہا یہ بتا اگر کوئی یہاں مر جائے تو کیا تجھے کوئی دفن کرے گا؟ کیا تیرا کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کہا اے پیغمبر کیسی بات کر رہے ہیں،
سارے اپنا رخ کر اس کربلا کی طرف جہاں میرے حسین کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. ارے کربلا کی گرم زمین تھی, میرے حسین کی طرف کا ہوا لاشا تھا. جب سید سجاد ایک قصاب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں قصاب اس جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے. ہاں مولا ذبح کرنے جا رہے ہیں. جب نے اسے پانی دیا, ہاں مولا پانی دیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں ذرا رک کر اس کربلا کی طرف جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بس پشت درد لگایا گیا, 1 نہیں 2 نہیں 12 سر. ہاں بابے کا یہ سید سجاد 35 سالوں تک خون کے آنسو رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ ایک انسان کو ہمدردی کے تحت اس انسان نے کہا سید سجاد میرے آقا میرے مولا اتنا نہ روئے مولا, آپ ہلاک ہو جائیں گے. بس اس ہمدردی کو دیکھنا تھا کہ مولا تڑپ گئے. ایک مرتبہ کہتا ہے شخص تو کیسی بات کرتا ہے, ارے حضرت یعقوب کا ایک فرزند جو ان سے جدا ہوا تھا, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ قتل نہیں کیا گیا ہے. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے میرے سامنے میرے 12 یوسف میرے 18 یوسف قتل کر دیے گئے. ارے ایک طرف قاسم کا لاشا تھا, ایک طرف علی اکبر کا لاشا, محمد چمالی اسرار میرے والد محترم حسین. ارے کربلا کی تپتی ہوئی زمین, ارے پامال لاشا سید سجاد کا سیاء الامر الذی نظر ایکم خیر وعلا حسین.